شام کی خانہ جنگی 6 سال سے اور اقوام متحدہ کے ذرائع کے مطابق یہاں پر 4 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں زیادہ تر شامی شہری ہیں جو کہ مسلمان ہیں۔ یہ خانہ جنگی 2011 میں اس وقت شروع ہوئی جب عرب اسپرنگ کی کنٹینیوٹی میں لوگوں نے احتجاج کیا صدر بشار الاسد کے خلاف اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ یہاں بھی انتخابات کرائے جائیں اور یہ طے کیا جائے کہ اکثریت کس کے پاس ہے اور پھر ایک جمہوری حکومت قائم کی جائے۔ لیکن صدر بشار الاسد نے فوجی آپشن استعمال کرنا پسند کیا اور اس کے نتیجے میں اس وقت سے لے کر یعنی 2011 کی فروری سے لے کر اور آج تک یہ شام کی خانہ جنگی جاری ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ تقریباً ملک کا 3/4 علاقہ جو تھا وہ صدر بشار الاسد کی رٹ سے باہر تھا، لیکن بعد میں روس نے اور ایران نے بڑے جارحانہ انداز میں اور بڑے وسیع پیمانے کے اوپر بشار الاسد صاحب کی حمایت کی، فوجی امداد کی۔ روس نے باقاعدہ فوجی بمباری میں حصہ لیا، ایران نے باقاعدہ وہاں فوجیں بھیجیں اور اپنی ملیشیاز بھیجیں جنہوں نے اپوزیشن کے خلاف شدید کارروائی کی۔ اسے مالی اور اخلاقی امداد بھی مہیا کی گئی صدر بشار الاسد کی حکومت کو۔ نتیجہ اب یہ نکل رہا ہے خاص طور پہ روسی مداخلت کے بعد جو کہ گزشتہ سال شروع ہوئی تھی اور بعد میں واپس ہو گئی، لیکن ابھی بھی ان کی جو بمباری ہے وہ جاری ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج ہی کی خبر یہ ہے کہ ان کا ایک MI ملٹری ایئر کرافٹ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ جو اپوزیشن ہے اس نے مار گرایا، جس میں 5 جو افراد تھے وہ ہلاک ہوئے، جو پائلٹ سمیت جو ایئر فورس کے افراد تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ ہیومینیٹیرین ایڈ دے رہے تھے، لیکن جو دوسرے ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ملٹری ایئر کرافٹ تھا اور ممکن ہے کہ یہ ان حملوں میں حصہ لے رہا ہو جو کہ حلب شہر کے خلاف کی جا رہی ہے۔ ہم نے جیسا بتایا حلب ایک انتہائی اہم شہر ہے، دمشق کے بعد یعنی دارالحکومت کے بعد یہ دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے۔ مسلمانوں کے ابتدائی زمانے میں اسے ایک فوجی چھاؤنی کے طور پہ قائم کیا گیا تھا اور پھر یہ پھلتا پھولتا گیا اور یہ اس نے ان مہمات میں بڑا اہم کردار ادا کیا جو مسلمان مختلف علاقوں میں جیسے افریقہ ہے اور سینٹرل ایشیا وغیرہ کے علاقوں میں جب وہ فوجیں بھیجتے تھے تو یہاں سے وہ فوجیں جانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا تھا۔ حلب کی اہمیت جو ہے وہ آج کے زمانے میں بھی شام کے لیے کم نہیں، اور اس کا صدر بشار الاسد کی رٹ سے باہر نکلنا ان کے لیے ایک بڑا زبردست نقصان تھا۔ اس سال جولائی کی 11 تاریخ سے انہوں نے ایک بہت بڑا فوجی آفینسو لانچ کیا ہے تاکہ اس شہر پر دوبارہ وہ قابض ہو سکیں، دوبارہ اس کو حاصل کر سکیں، اور اس میں روس کی جو ایئر فورس ہے وہ ان کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے اور بمباری میں حصہ لے رہی ہے۔ روس کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ ساری کارروائی جو ہے وہ داعش کے خلاف کرتا ہے، لیکن اپوزیشن کا اور دوسرے جو انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر داعش تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اور زیادہ تر ٹارگٹ جو ہے وہ اپوزیشن بن رہی ہے جو کہ صدر بشار الاسد کے خلاف خانہ جنگی میں یا جنگ میں مصروف ہے۔ یہاں پر ایک انسانی المیہ بھی جنم لے چکا ہے، اور وہ انسانی المیہ یہ ہے کہ اس شہر میں 3 لاکھ افراد جو ہیں وہ محصور ہو گئے ہیں اور وہ اب اقوام متحدہ کے ذرائع کے مطابق دانے اور پانی کو بھی ترس رہے ہیں، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوک اور پیاس سے ہلاک ہونے لگے، اور خبریں یہ ہیں کہ ایسا ہونا بھی شروع ہو گیا ہے۔ روس اور بشار الاسد کی انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک کوریڈور مہیا کیا ہے جہاں سے یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یا یہ جو 3 لاکھ افراد ہیں یہ جا سکتے ہیں نکل کے، لیکن جو مخالفت ہے وہ اتنی شدید ہے کہ خود روسی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ صرف 169 افراد نے ابھی تک اس کوریڈور کے ذریعے باہر جانا پسند کیا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک انسانی المیہ ہے۔ ادھر صورتحال شام کی یہ ہے
کہ جو پیس ٹاکس تھیں، جو کہ ایک روڈ میپ طے کیا گیا تھا دسمبر کے اندر اقوام متحدہ میں، جس میں 4 پوائنٹس رکھے گئے تھے کہ پہلے سیز فائر کیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد الیکشن کرائے جائیں گے، اور اس کے بعد حکومت جو اس کو سونپ دی جائے گی جو کہ انتخابات جیتتی ہے۔ تو وہ تو اب بالکل جسے کہتے ہیں کہ پس پش جا چکا ہے، اور جو یہ فوجی کارروائی ہے یہ بالکل فرنٹ پہ آ چکی ہے، اور اس طرح یہ پیس کا جو پروسیس ہے ختم ہونے کے بعد یہ دو یعنی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ کیا جو صدر بشار الاسد کی جو حکومت ہے وہ دوبارہ حلب پہ قابض ہو جائے گی، اور اگر وہ حلب پہ قابض ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپوزیشن کو بڑا شدید نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ یہ جو 3 لاکھ افراد ہیں یہ کسی انسانی المیہ کی شکل میں دنیا کے سامنے نہ آئیں اور ان کی ہلاکتیں ہوں اور یہ بھوک اور پیاس میں وہ ہوں، تو اس لیے اقوام متحدہ سمیت تمام جو انسانی وہ ہیں NGOs، حقوق کی NGOs جو ہیں وہ اپیل کر رہی ہیں کہ اس کے لیے کوئی حل تلاش کیا جائے۔ تقریباً پہلے ہی 1 کروڑ سے زیادہ شامی شہری جو ہیں وہ اس خانہ جنگی کی وجہ سے اپنے یا تو شہروں میں مہاجر بن چکے ہیں، یا یہ ہے کہ سرحدوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ان سرحدوں کے اوپر پڑے ہوئے بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ان میں سے جیسا کہ سب کو معلوم ہے تقریباً 30 لاکھ تو صرف ترکی کی سرحد پہ ہیں، اردن کی سرحد پہ ہیں، لبنان کی سرحد پہ ہیں، عراق کی سرحد پہ ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں وہ بحیرہ روم کے راستے یورپ بھی جا رہے ہیں، جہاں پہ وہاں ایک بحران پیدا ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ جو شام کی جو خانہ جنگی ہے یہ وہ فوجی شدت و اختیار کر گئی ہے حلب شہر کے ارد گرد، لیکن اس سے پیدا ہونے والے انسانی المیہ جو ہیں وہ بھی بار بار دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ نہ تو اقوام متحدہ اور نہ ہی کوئی بڑی طاقتیں اور نہ ہی خود مسلمان ممالک جو ہیں وہ اس کے حل کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں۔